لعلكم تتقون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق اکبر بحق محمد و آل محمد اور اسماء مبارک کے صدقے میں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنی معرفت، اپنے سچے اولیاء کی معرفت، قرآن کی معرفت کے روپ سے منور فرمائے اور اسماء مبارک کے مہینے میں اپنی اصلاح تزکیہ نفس کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو صاحب ایمان کو اللہ خطاب فرما رہا ہے اور یہ خوش نصیبی ہے، اعزاز ہے کہ کائنات کا مالک مومن کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے صاحب ایمان، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کرا دیے ہیں جیسے کہ یہ فریضہ تجھ سے پہلے امتوں پر بھی تھا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ جب تک انسان اپنی معرفت حاصل نہیں کرے گا، اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کی بھی حقیقی معرفت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب میں اپنے آپ کو نہیں جانتا تو میرے ساتھ متعلقہ چاہے وہ دینی امور ہو، دنیاوی امور ہو، ان کی بھی حقیقت جو ہے معلوم نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، بڑا مختصر جملے میں معرفت کا خزانہ پر کر دیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ لیکن کہ انسان اگر غور و فکر کرتا ہے نا اپنے اندر تو اسے اپنے اندر ہی خدا نظر آئے گا، کہیں دور سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں معبود، میں اس کائنات کی جس نعمت کو بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی تو نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی تو نظر آتا ہے۔ تو انسان پہلے اپنی معرفت حاصل کرے، اس لیے کہ انسان اس کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ ملائکہ بھی انسان کے خاطر ہیں، فرشتے بھی انسان کے خاطر ہیں، تمام انبیاء رسول آئے ہیں اسی انسان کی خاطر، اسی انسان کی تربیت کی خاطر، تاکہ یہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ بھی اسی کی، اور یہ ماہ مبارک جو ہے یہ بھی انسان کی خاطر ہے کہ اتنی عظیم مخلوق ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک انسان کا بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اب جسم اور بدن کی بھی معرفت ضروری ہے، اور جسم کو صحت مند ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی معرفت ہم رکھتے ہیں کہ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے غذا کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اگر جسم بیمار ہو جائے تو یہ بھی معرفت رکھتے ہیں کہ جسم کی بیماری کا علاج کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جسم کی بیماری کا طبیب کون ہے، ڈاکٹر کون ہے، اسپتال کہاں ہے۔ جسم کی بیماری کے علاج کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اور صبح و شام اس پہ عمل پیرا۔ اسی طریقے سے مومن کی روح بھی مضبوط ہونی چاہیے، روح بھی طاقتور ہونی چاہیے۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کا بھی پتہ ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ میری روح کا طبیب کون ہے، ڈاکٹر کون ہے، حکیم کون ہے، اور اس کا نسخہ کیا ہے۔ تو اب روح کی غذا کیا ہے، سب سے زیادہ یہ چیز انسان کو ہونی چاہیے کہ ایک مومن کی روح کی غذا کیا ہے، وہ روح مضبوط کیسے ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ روح کی غذا جو ہے وہ معرفت خدا ہے اور اطاعت خدا ہے اور بندگی خدا ہے، اور اس روح کو جو مضبوط چیز کر سکتی ہے وہ ہے تقویٰ، کہ جس کی خاطر خالق اکبر نے یہ پورا مہینہ ہمیں بتا دیا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ روح کی بیماری کیا ہے، اس لیے کہ جب روح کی بیماری کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم علاج کی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ اب روح کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی جو ہے وہ معصیت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بے انصافی کرنا یہ صرف گناہ نہیں، روح کی بیماری ہے۔ یعنی وہ شخص جو بندوں کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے،
انہیں نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو یہ مقصد یہ ہوا کہ یہ روح اس کی بیمار ہے۔ اب اس بیمار روح کا طبیب کون ہے، حکیم کون ہے اور نسخہ کیا ہے؟ اس روح کی بیماریوں کا معالج اصل اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہستیاں جن ہستیوں کو اللہ نے اپنے مرکز سے اور اپنے دربار سے اور اپنے خزانے سے جن کو علم دیا ہے انسان کی روح کی علاج کرنے کے لیے، انبیاء ہیں طبیب، معصومین طبیب ہیں، علماء طبیب ہیں، قرآن سب سے بڑا نسخہ ہے روح کی بیماریوں کے علاج کا، اور اس قرآن کے اندر وہ نسخے لکھی ہوئی ہیں، شفاء لما فی الصدور۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری روحانی بیماریوں کا نسخہ میں نے لکھ کے دیا ہے، اور اس کے سمجھانے کے لیے محمد مصطفیٰ جیسا طبیب، علی مرتضیٰ جیسا طبیب، اور یہ معصومین ہستیاں میں نے تجھے دیا ہے۔ تو روح کی تربیت کے لیے یہ مہینہ بھی ہے، اور یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ تقویٰ ایک ایسا علاج ہے مومن کی روح کو صحت مند بنانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے دو قوتیں حاصل کرنا، بدن کے اندر دو طاقتیں حاصل کرنا۔ ایک ایسی قوت و صلاحیت حاصل کرو کہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں اور دنیا کا کوئی کام ہمیں اللہ کی اطاعت سے روک نہ سکے۔ اتنا مضبوط انسان ہونا چاہیے کہ جتنے گھر کے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، غمیوں کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، لیکن جب اللہ کی اطاعت کا وقت آ جائے تو پھر ہمیں کوئی چیز روک نہ سکے۔ اس قوت کا نام تقویٰ ہے، جس طرح حضرت امام خمینی کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پیرس میں ابھی موجود تھے اور ایران واپس نہیں آئے تھے، اور آخری دن تھے اور آنے والے تھے، انقلاب بالکل قریب تھا۔ پوری دنیا کے میڈیا والے آخری انٹرویو کے لیے فرانس میں امام خمینی کے گھر پہنچے اور شروع ہوا۔ اب پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے امام خمینی کا انٹرویو، کتنا مطلب اہم انٹرویو کہ امام خمینی کو پوری دنیا سن رہی ہے، لیکن وہ ٹائم ایسا تھا کہ دوران انٹرویو جو ہے وہ نماز کا فضیلت کا وقت شروع ہوا کہ امام خمینی نے اپنا انٹرویو بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ چند منٹ یہاں ٹھہرے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر دے کے اب آتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے امام خمینی کو، کتنا عام مسئلہ ہے، لیکن امام خمینی نے اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا گئے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی، پھر آ کے بقیہ جو انٹرویو رہ گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی کی مضبوطی، کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے روک نہ دے، تاخیر نہ کر دے، تھوڑی دیر بعد عبادت کر لوں گا، تھوڑی دیر خدمت انسانیت کر لوں گا۔ یہ دیر جب آتی ہے یا دیر کا لفظ ایمان پہ آتا ہے تو گویا تقوی کی قوت کمزور پڑ گئی ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں ایک تربیت دی ہے 30 دن، اس قسم کی تربیت انسان حاصل کرے کہ اس کی روح جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ بس انسان کو چاہیے کہ تیری تمام عبادتوں کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ قربتاً اللہ، تقرب خدا۔ اب ظاہر تقرب خدا ایک معمولی لفظ نہیں، ایک معمولی رتبہ نہیں، خدا کے قریب ہونا جو اس کائنات کا بھی مالک ہے، اس جہان کا بھی مالک ہے، اس کی جب انسان قریب ہو جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن کسی مومن کو بھی یہ رتبہ تقرب الہی نہیں ملتا جب تک وہ اہلیت ثابت نہیں کرتا، قابلیت ثابت نہیں کرتا، اپنا استحقاق اللہ کی بارگاہ میں ثابت نہیں کرتا۔ اللہ کا تقرب اسے نہیں ہوا، اللہ کا تقرب خاص اولیاء خدا کو نصیب ہوا جن کے اندر یہ اہلیت و قابلیت تھی۔ تو یہ قابلیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ قابلیت نہ دنیا کی دولت سے ہوگی، نہ دنیا کے رزق سے ہوگی، نہ جسم کی صحت سے ہوگی۔ وہ قابلیت و استحقاق فقط تقوی سے پیدا ہوگی کہ جب انسان تقوی پیدا کر لے گا تو اس کے اندر یہ قابلیت پیدا ہوگی۔ تو بس خالق کائنات نے جس طریقے سے ہماری مہمانیاں کی ہیں اس ماہ مبارک کے، کہ آپ کو کل میں نے بیان کیا ہے، نفس اور سانس بھی عبادت شمار ہوتی ہے، نیند بھی جو عبادت شمار ہوتی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں ہر روز افطار کے وقت
कई हजार इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करार दिया जाता है। और बिलखुसूस इस माह मुबारक में जितनी भी शब-ए जुमा आती है या जुमे का दिन आता है, ये खुसूसी इनमें अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत करनी चाहिए। अल्लाह का वादा है कि इन दिनों में और इन रातों में मैं हजारों और लाखों की तादाद में उन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता हूँ जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। ये इतने वो गुनाहगार थे कि मेरा हतमी फैसला हो चुका था कि इनको मैं जहन्नम में भेजूंगा। लेकिन जब शब जुमा आती है, मैं रमज़ान का शब जुमा आता है, तो इन अय्याम के सदक़े में जो है वो इनको आज़ाद कर दिया जाता है। इन अय्याम के वक़्त इंसान को खुदा की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अब जो है मासूम फरमाते हैं, सिर्फ तेरी मेहमानियाँ नहीं करता अल्लाह की ज़ात, बल्कि कुछ तुझसे भी तकाज़ा करता है। चंद चीज़ों का अल्लाह जैसे मेज़बान ने अपने मेहमान रोज़ादार से भी तकाज़ा किया है। उनमें से चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इमाम फरमाते हैं, तेरा रोज़े का दिन दूसरे दिनों जैसा नहीं होना चाहिए, आम दिनों जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इमाम फरमाते हैं कि सबसे तेरे रोज़े के अंदर, रोज़े के अय्याम में ये ज़रूरी है कि तेरी ज़ुबान से झूठ न निकले, किसी किस्म का झूठ तेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए। जितना तेरा दुनिया का नुकसान हो जाए, ज़ाती नुकसान हो जाए, ख़ानदान का नुकसान, बोल सच, चाहे वो सच तेरी ज़ात के खिलाफ हो, तेरे ख़ानदान के खिलाफ हो, तेरी पार्टी के खिलाफ हो, तेरी जमात के खिलाफ हो, लेकिन अगर सच है तो तुझे सच बोलना चाहिए। रोज़ादार झूठ नहीं बोल सकता, जैसे झूठ बोलेगा इस मनसब रोज़ादारी से वो निकल जाएगा। और छठे इमाम फरमाते हैं, तेरी आँख का भी रोज़ा हो, तेरी आँख भी रोज़े की हालत में कोई नाफरमानी जो है वो न करे। और इसके बाद मौला फरमाते हैं कि रोज़े के अय्याम में किसी मुसलमान मोमिन से झगड़ा न कर। झगड़ा क्यों इंसान करता है? एक दस्तरखान पे रोज़ादार सब बैठे हैं और इसमें मुबारक में दस्तरखान बिछा हुआ है, सारे रोज़ादार बैठे हैं, तो क्या एक रोज़ादार को जो अल्लाह का मेहमान है, दूसरा भी रोज़ादार, क्या हद पहुंचता है अल्लाह की नेमतों के दस्तरखान पे बैठ के एक शख्स दूसरे से झगड़ा करे? एक रोज़ादार दूसरे से झगड़ा क्यों झगड़ा कर रहा है? कोई वजह नहीं है। दस्तरखान भी अल्लाह का है, नेमतें भी अल्लाह की हैं, सब कुछ अल्लाह की नेमतें लगी हुई हैं। तो मौला फरमाते हैं, रोज़ेदार को किसी से झगड़ा जो है वो नहीं करना चाहिए, झूठी कस्में नहीं खाना चाहिए अपनी दुनिया के मफाद की खातिर, और बिल्कुल अपनी कौम के मफाद की खातिर, ख़ानदान के मफाद की खातिर झूठी कस्में उठा ली जाती हैं। और फरमाते हैं कि किसी पर जुल्म न कर, मजलूम बन जा, मजलूम बन जा, लेकिन एक तिनके कभी किसी पर जो है वो जुल्म न कर। जिस तरह मौला मुत्तक़ियान ने ये फरमाया था, जब आपको खिलाफत मिल गई थी, हुकूमत मिल गई थी, उन बैत करने वालों को समझाया था कि मेरे करीब आ रहे हो, मेरे हाथ पे बैत कर रहे हो, जरा सोच के बैत करना। अगर तुम मुझे हुकूमत दे के, खिलाफत दे के, बैत करके मुझ अली से ये तकाजा करो ना कि मैं चींटी के मुंह से जौ के दाने का छिलका जुल्म से छीन लूं, तो मैं खिलाफत को ठोकर मार दूंगा, इक़्तिदार को ठोकर मार दूंगा, लेकिन उस छोटे से हैवान के साथ भी मैं अली इतनी ज्यादती करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कभी भी मुझसे ये तकाजा न करना। ये है कि इंसान किसी से जुल्म न करे, मजलूम बन जाए। मजलूम का बड़ा अजर है और कुरान में मिलता है, जिसका कोई सरपरस्त नहीं है, जिस मजलूम का कोई सरपरस्त नहीं, अल्लाह कहता है मैं उसका सरपरस्त हूँ। तो मजलूम का सरपरस्त तो अल्लाह बन जाता है, लेकिन जालिम का दुश्मन बनता है अल्लाह, और अल्लाह के सारे वली जालिम के दुश्मन बन जाते हैं, वो अल्लाह का दुश्मन बन जाता है। और इसके बाद जो है इमाम फरमाते हैं कि इन अय्याम में तुझे बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए किसी मोमिन के बारे। ये बदगुमानी मामूली सोच नहीं है, बदगुमानी बढ़ती है, फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, फिर कत्ल भारत तक मसला आता है, फिर थानों तक मसला आता है, ख़ानदान उजड़ जाते हैं, ख़ानदानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिर्फ इब्तिदा में थोड़ी सी बदगुमानी पैदा हुई थी। अल्लाह भी फरमाता है बदगुमानी गुनाह है, बदगुमानी न करो, जब तक अपनी आँख से देख न लो किसी के बारे में जो है वो बदगुमानी न करो, गीबत न करो, क्योंकि एक गीबत सिर्फ
ایک غیبت صرف تمہاری تمام نیکیوں کو یوں ختم کر دیتی ہے جس طرح خشک لکڑ کو آگ جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ پس مولا فرماتے ہیں ان ایام مبارکہ میں اپنا بدن بھی خدا کے حوالے کر دے اور اپنا دل بھی خدا کے حوالے کر دے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، دل بھی اللہ کے حوالے، بدن بھی اللہ کے حوالے، جسم کے سارے اعضاء اللہ کے حوالے۔ اب جب یہ ساری چیز اللہ کے حوالے ہو جائے گی اور ان میں سوا کچھ بھی صادر نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ پھر یہاں سے درجہ دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ تم گواہ رہو کہ اب میں اللہ اس مومن کی زبان بن گیا ہوں، میں اس مومن کی آنکھ بن گیا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں۔ گویا کہ کیا مطلب ہے، یہ بڑا اعزاز ہے، یعنی اب اس کی زبان سے وہی کچھ نکلے گا جو میں اللہ چاہوں گا، اس کے کان وہی کچھ سنیں گے جو میں اللہ سننا چاہتا ہوں، اس کے ہاتھ سے وہی کچھ نیکی اور عمل سرزد ہوگے جو میں چاہتا ہوں۔ خالق اکبر بے حق محمد وآل محمد ہمیں یہ جو اللہ کے تقاضے ہیں، ہم سے معصومین کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی تقوی کا نور حاصل کرنے کی